یمنی فوج کا بحرہ احمر میں یونانی کمپنی کے آئل ٹینکر پر حملہ، ویڈیو جاری۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل مخالف آپریشن اور بحرہ احمر میں داخلے پر پابندی کے تحت بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ہمیں اپنے مفادات، خطے اور عالم اسلام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی نے 2 مشنز پر زور دیا۔ پہلا مشن پابندیوں کو بے اثر کرنا ہے، جس پر پوری حکومت کو عمل کرنا چاہیے۔ ہماری دوسری ترجیح سفارتکاری کو افریقہ اور مشرقی ایشیا تک پھیلانا ہے۔ تیسری ترجیح وہ ممالک ہیں جو مشکل حالات میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت کی JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ آصف زرداری نے فضل الرحمان کو آئندہ ہونے والی اہم قانون سازی پر اعتماد میں لیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے علاوہ سیاسی روابط بحال کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا نے عام انتخابات کے بعد اپنے تحفظات کا اظہار کر کے کچھ گلے شکوے کیے۔ صدر مملکت نے مولانا کے تمام تحفظات سن کر سیاسی تعاون طلب کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے مولانا کے ساتھ دیرینہ تعلقات کا اظہار کیا۔ دونوں جانب سے روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ یہ ریگولیشنز ہیں، لیکن ان کے پاس وہ بڑے کلیئر ہیں کب ملنا ہے، کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، لیکن اس میں فلیکسیبلٹی کا اختیار جیل کے عملے کے پاس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جو پولیٹیکل پرزنرز ہوتے ہیں وہاں پر وہ عمومی طور پہ جیل کی کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ جیل والوں کی ہوتی ہے۔ فیض حمید پر الزامات ایک سنگین معاملہ ہے، الزامات ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی GTV نیوز کے پروگرام نیوز ٹوڈے وتھ تنزیلہ مظہر میں گفتگو، بولے ایجنسیوں کی مرضی کے بغیر جیل میں سہولت کاری کرنا ممکن نہیں۔ 9 مئی کو گزرے 15 ماہ سے زائد ہو گئے، اب حکومت کا کیس کمزور پڑ جائے گا۔ مزید کہا فوج حکومت کے ماتحت ادارہ ہے، ہمیں آئین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جھوٹے بیانیے کے ذریعے PTI پر قبضے کی جنگ کا منظرنامہ آشکار، علیمہ خان نے رؤوف حسن کے ساتھ واٹس ایپ پیغامات منظر عام پر۔ 23 جون 2023 کو علیمہ خان نے بشرا بی بی سے منسوب پیغام بھیجا، جس میں بانی PTI سے جیل میں ملاقات اور رونے کی روداد بیان کی۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی کے پیغام کو احمقانہ قرار دیا، پیغام پر خفگی کا اظہار کیا، کہا بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے، پیغام کی تشہیر نہ کی جائے، رؤوف حسن کو ہدایت۔ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان کشیدگی کی خبروں پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی کود پڑے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پارٹی پر قبضے کی کوشش میں دونوں گروپوں میں لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ بشرا بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا بشرا بی بی جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی جو جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ بانی PTI کو ٹنٹس کا مرض لاحق ہو گیا۔ ٹنٹس کے مرض میں مریض کے کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر عاصم نے اڈیالہ جیل پہنچ کر بانی PTI کا معائنہ کیا اور ادویات تجویز کیں۔ بانی PTI کے وکلا نے طبی معائنے کی درخواست دی تھی۔ عدالت نے طبی معائنے اور رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا تھا۔ بانی PTI کی انٹرا پارٹی انتخابات میں کیس میں وکیل تبدیل کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن میں وکیل سینیٹر علی ظفر کو تبدیل کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں عزیز بھنڈاری کیس کی پیروی کریں گے۔ PTI انٹرا پارٹی انتخابات کیس 27 اگست کو مقرر ہے۔ الیکشن کمیشن 2 مرتبہ انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے چکا ہے۔ ایران حکومت نے بس حادثے کی تحقیقات اور زخمیوں کے بیانات کے بعد قافلہ سالار اطہر شاہ کو ڈی پورٹ کر دیا۔ پاکستانی سفیر سے اطہر شاہ شمسی کا ٹور آپریٹر لائسنس بھی منسوخ کرنے کی سفارش۔ یہاں سے بچائیں، میں اپنے گھر والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں میری جان چھڑوائیں۔ یہاں سے 12 بندے مر گئے، یہ 5 بجے تک کا کہہ رہے ہیں، اگر ان کے مطالبے پورے نہ کیے گئے تو یہ مجھے مار دیں گے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے
اور شہباز شریف صاحب۔ 12 پولیس اہلکاروں کی شہادت، ڈاکوؤں نے مغوی پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل کر دی۔ ویڈیو میں مغوی اہلکار احمد نواز کا کہنا ہے، ڈاکوؤں کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو مجھے قتل کر دیں گے۔ مغوی اہلکار احمد نواز کی آئی جی پنجاب سے مدد کی اپیل۔ تھانہ ماچکا میں ڈاکوؤں کے حملے کا مقدمہ درج، مقدمے میں کوچ سیلرا اور اندھیڑ گینگ کے 131 ڈاکو نامزد، دہشت گردی، قتل اور اغوا سمیت دیگر دفعات شامل۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں پولیس لائن کے قریب دھماکہ، ماں بیٹی سمیت 3 افراد جاں بحق، 5 پولیس اہلکار سمیت 15 افراد زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا، ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا۔ صدر مملکت وفاقی وزیر داخلہ اور بلاول بھٹو کا شہید بچوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں کا طاقتور اسپیل داخل ہونے کا امکان، بارشوں کا نیا اسپیل 26 سے 30 اگست تک جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، شدید بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ شہر قائد میں بھی 26 اگست سے موسلا دھار بارش کی پیش گوئی، میئر کراچی نے شہر بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ مرتضی وہاب کی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے میونسپل سروسز کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت، شہر میں ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے تمام اسٹاف کی چھٹی منسوخ کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے میدان کربلا میں قربانیاں دیں، کربلا کی فتح کا اعلان ثانیہ زہرا حضرت بی بی سلام اللہ علیہ نے اربعین حسینی پر کربلا پہنچ کر کیا۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کا دن دراصل واقع کربلا میں ایک نئی تحریک کا آغاز کا دن تھا۔ سنت صحابی رسول اور سنت اہل بیت کی پیروی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی کربلا میں چہلم امام حسین علیہ السلام پر کروڑوں کا مجمع ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت نہ تھم سکی، خان یونس، بیت الخیا، دیر البلا اور نصیرات میں صہیونی بمباری، مزید 14 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 40,334 ہو گئی۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں جھڑپیں، القسام بریگیڈ کے حملے میں 8 صہیونی فوجی شدید زخمی۔ حماس نے ٹیررزم راہداری پر قائم صہیونی کمانڈر سینٹر کو دوبارہ نشانہ بنا دیا۔ صہیونی فوج کا جنوبی لبنان کے سرحدی دیہات میں فضائی حملہ، مختلف علاقوں میں بمباری سے حزب اللہ کے 3 جوانوں سمیت 10 افراد شہید، کئی زخمی۔ حزب اللہ کی بھرپور جوابی کارروائی، اسرائیل کے انٹیلیجنس بیس کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں یونانی کمپنی کے آئل ٹینکر پر حملہ، ویڈیو جاری۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل مخالف آپریشن اور بحیرہ احمر میں داخلے پر پابندی کے تحت بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ہمیں اپنے مفادات، خطے اور عالم اسلام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی نے 2 مشنز پر زور دیا۔ پہلا مشن پابندیوں کو بے اثر کرنا ہے، جس پر پوری حکومت کو عمل کرنا چاہیے۔ ہماری دوسری ترجیح سفارتکاری کو افریقہ اور مشرقی ایشیا تک پھیلانا ہے۔ تیسری ترجیح وہ ممالک ہیں جو مشکل حالات میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت پھر کھیل میں سیاست لے آیا، پاکستانی اسنوکر کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ پاکستانی اسنوکر فیڈریشن کا بھارتی اقدام پر افسوس کا اظہار۔ پاکستانی کھلاڑی احسن رمضان، حسنین اختر اور حمزہ الیاس انڈر 17 اور انڈر 21 چیمپئن شپ سے محروم۔ چیمپئن شپ بھارت کے شہر بنگلور میں شیڈیول ہے۔ اور پاک بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ کا آج آخری روز، قومی ٹیم آج اپنی دوسری نامکمل اننگز سے آغاز کرے گی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم نے 448 رنز کے جواب میں پہلی اننگز میں 565 رنز بنائے تھے۔ مہمان ٹیم کو 117 رنز کی برتری حاصل۔ مشفق الرحیم 191 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ شادمان اسلام کے 93 اور مہدی حسن مرزا کے 77 رنز، نسیم شاہ نے 3، خرم شہزاد 2 اور محمد علی نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔